بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو فارغ کیا جا سکتا ہے، فارغ ہونے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، وہ ایوان صدر سے نکل سکتے ہیں، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اہم آئینی عہدے دار وہ اپنے عہدے سے جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایک نہیں، دو اہم آئینی عہدے دار اپنے عہدے سے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں کافی شاپ، ڈرائنگ روم کی بیٹھک یا صحافیوں کی جو سوشل میڈیا پر اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے لیے، کیونکہ یہ گفتگو چینلز پر نہیں ہو رہی، تو اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے لیے، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جو ریکارڈنگ ہے اس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں ایک شخص کے بارے میں تیقن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ وہ شخصیت ہے آصف علی زرداری صاحب کی، جن کو ایوان صدر سے جانا پڑے گا، یا وہ خود جانے کا فیصلہ سنا دیں گے، اور جب وہ جانے کا فیصلہ سنا دیں گے تو اس طرح سے وہ رستہ پیو کریں گے اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کے لیے۔ اب اس کی بات کرتے ہوئے بڑے دلچسپ انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ بیٹا ایک ہی خواہش ہے اب کہ اپنی زندگی میں تیرے سر پر صحرا دیکھ لوں، یا بیٹا تیرے بچوں کو کھلا سکوں، پوتے پوتیوں کو کھلا سکوں، نواسے نواسیوں کو کھلا سکوں۔ تو اس طرح کی کوئی خواہش آصف علی زرداری صاحب کی کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ سکیں اپنی زندگی میں منصب وزارت عظمیٰ پر، تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس عہدے سے ہٹیں گے، رستہ پیو کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ کے منصب پر آ جائیں گے۔ اس طرح کی چیز اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے، یہ چل رہا ہے۔ دیکھیے اس کی ریزن کیا ہے، دو تین چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تو بہت واہیات بھی ہے، وہ کہ آصف علی زرداری صاحب کسی خوفناک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس خوفناک بیماری کا علاج کروانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب دورہ چین پر روانہ ہو رہے ہیں۔ آج زرداری صاحب کا دورہ چین شروع ہو رہا ہے، 5 روزہ دورہ ہے۔ پاکستان کے سرکاری ٹی وی نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن جس چیز پر بات ہو رہی ہے، جس چیز کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں کہ آپ ذرا کونے میں بیٹھیں، آپ بیچ میں مت آئیے گا۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں نے یہ بات کی کہ زرداری صاحب شرمندہ کروائیں گے اگر وہ اسلام آباد میں ہوں گے اور جب مذاکرات ہو رہے ہوں گے۔ اب اگر آپ مذاکرات، زرداری صاحب کی سرگرمیاں کل رات کی اور اس کے پیچھے ان کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام آباد کی فضاؤں کو دیکھیں گزشتہ کچھ دنوں کی، تو آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، جب امریکی وفد آیا تو وہ سین میں کہیں نہیں تھے، ملاقاتیں ہوئیں، استقبال ہوا، الوداع ہوا، کہیں نہیں تھے۔ ایرانیوں کے لیے ہو سکتے تھے، تب بھی کہیں نہیں تھے۔ سائیڈ لائن ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں، کہیں نہیں تھے۔ دورے ہوئے، گفتگو ہوئی، سب کچھ ہوا۔ آصف علی زرداری صاحب واز نو ویئر ٹو بی سین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے کچھ بیانات وغیرہ دے دیے کہ دیکھو ملک کے لیے بڑی زبردست چیز ہے، فخر ہے کہ ہم بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن حصہ کہیں بھی نہیں تھا، موجودگی کہیں نہیں تھی، اور کہیں پریزنس نظر ہی نہیں آئی۔ اب اس صورتحال میں میں نے آپ سے کہا کہ زرداری صاحب کی کل رات کی اور اس سے پہلے کی جو سرگرمیاں جو ڈسکس ہو رہی ہیں ان پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن فاروق اقدس صاحب سینئر صحافی، ان کی تحریر کی بات ہو رہی ہے کہ کیا آصف علی زرداری کا پہلے دورہ سندھ، جہاں آپ کو دکھایا تھا میں نے مدیجی میں اور نواب شاہ، یعنی انٹیریئر سندھ، نواب شاہ ہوا، لاڑکانہ ہوا، رتو ڈیرو ہوا، گڑھی خدا بخش، مدیجی، ان علاقوں میں زرداری صاحب گھوم رہے ہیں۔ جو تعزیت رہ جاتی ہے، جو کسی کے ہاں جانا رہ جاتا ہے، کسی موقع کی مبارکباد دینے یا افسوس کرنے، اس کے لیے آنا جانا کر رہے ہیں، سوشلائزنگ کر رہے ہیں زرداری صاحب، اور بڑا پروٹوکول وغیرہ ہے تو وہ ہے۔ لیکن زرداری صاحب اسلام آباد میں نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے دورہ سندھ اور اب دورہ چین اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان سہولت کاری کے لیے آنے والے دونوں ملکوں کی اہم شخصیات کے دورہ پاکستان کے
آمد کے شیڈیول کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا تھا، اور پہلے تو شاید ایسا گمان بھی نہیں تھا، لیکن ان شخصیات کی آمد اور صدر زرداری کی 5 روزہ دورہ چین روانگی سے اس قیاس، دعووں اور منصوبہ بندی کے اس الزام کو بھی تقویت پہنچتی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو دانستہ طور پر اسلام آباد میں ہونے والی اہم سرگرمیوں سے لا تعلق رکھنے کے لیے ان کی اسلام آباد میں عدم موجودگی کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یقینی بنایا گیا کہ زرداری صاحب اسلام آباد میں نہ ہوں۔ اچھا، آصف علی زرداری بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے منصب پر فائز دیکھنے کے خواب کی تعبیر کو اپنی زندگی کی خواہش ہی نہیں بلکہ آخری خواہش قرار دے چکے ہیں، اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر ان کی مسلسل علالت سمیت ان پر مبینہ الزامات کو جواز بنا کر انہیں صدارتی منصب سے ہٹانے کی بات کی جاتی ہے، منصب سے ہٹانے کی، ان کے ہٹنے کی نہیں، بات کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو وہ کچھ لو کی شرائط پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے منصب صدارت سے از خود سبکدوش ہونے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ دارالحکومت کی اب انورٹڈ کاماز میں ورڈ ہے سچی افواہوں میں شامل یہ بات کہ امریکہ اور ایران تنازع میں اپنا کردار مکمل ہونے کے بعد حکومتی اور قومی سطح پر جو بڑی اور اہم تبدیلیاں لانے کی منصوبہ بندی تشکیل پا چکی ہے، ان میں اولین فیصلوں میں یہ فیصلہ بھی شامل ہے۔ ایک ایسی منصوبہ بندی تشکیل پا چکی ہے، اور اولین فیصلے، جو فیصلے سب سے پہلے ہونے ہیں، جو کام سب سے پہلے ہونے ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ زرداری صاحب منصب صدارت سے ہٹیں گے۔ اب آپ کل رات کو دیکھیے، زرداری صاحب لاہور میں ایک شادی میں موجود تھے، کیونکہ اس شادی میں سردار ایاز صادق بھی موجود تھے، وزیر اعظم کے صاحب سلیمان شہباز بھی موجود تھے، دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں، بڑی کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ تو زرداری صاحب اس شادی میں موجود تھے، دولہا دلہن کے ساتھ ان کی تصویریں وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں، لیکن زرداری صاحب ہمیں اہم ترین میٹنگز میں نظر نہیں آئے۔ اسلام آباد میں زرداری صاحب کی اپنی پارٹی کی ایک شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ذاتی رہائش پر ہوتی ہے، زرداری صاحب ایوان صدر میں وہ ملاقات بھی نہیں کرتے۔ تو کیا زرداری صاحب کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی پبلک اپیئرنسز بھی پریزیڈنسی سے نہیں کریں گے؟ یہ باتیں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایک بہت واہیات چیز بھی چل رہی ہے، وہ اسلام آباد پوسٹ نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک دشمن اکاؤنٹ ہے، وہاں سے زرداری صاحب کی بیماری کے حوالے سے کوئی بہت واہیات بات کی گئی، اتنی واہیات کہ اس پر بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ سائٹ پر تو ہیں، یہ بات سچ ہے، زرداری صاحب ہمیں کسی اہم چیز میں نظر نہیں آئے۔ ہمیں اسحاق ڈار بھی نظر آ گئے، محسن نقوی بھی نظر آ گئے، شہباز شریف وزیر اعظم ان کو نظر آنا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور شہباز شریف کا دنیا بھر کے اخبارات میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپرچونٹی جو ہے وہ پیدا کی، اور اس کے بعد یہ اس اپرچونٹی میں سامنے منظر پر ہیں، یہ بڑے بڑے اخبارات دنیا کے لکھ رہے ہیں، یہ ہو گیا۔ لیکن زرداری صاحب اتنا بڑا اوکیشن ہو نا تو بندہ خود چاہتا ہے کہ میں آؤں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قومی سطح، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی محافل میں ہمارے ارد گرد بھی ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے میں بھی اس میں آؤں، میں نظر آؤں، یہ بہت بڑی اپرچونٹی، بہت بڑا موقع ہے۔ تو زرداری صاحب کی بھی خواہش تو ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی والے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس منظر سے غائب ہیں، اور اگر ہم وزارتیں اس وقت لے لیتے جب یہ سیٹ اپ بنایا جا رہا تھا، جب پہاڑ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ ندیاں چھوٹی چھوٹی جن میں پانی بھی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں ان میں، تو یہ ندیاں جو ہیں اسی لیے ان پر جو ہے وہ پنکھی پکھیرو جو ہرن دیگر چھوٹے موٹے جانور ہیں وہ ان ندیوں پہ آتے بھی نہیں نا پانی پینے کے لیے، کیونکہ ان میں پانی نہیں ہے۔ تو جب پہاڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ندیوں کو ملائیں گے اور سب کو ملا کے دریا بنا دیں گے، اور لوگوں نے کہا دریا بھی نہیں بنا، گندا نالا بن گیا، تو چل پڑے گا تو پھر ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک بپھرتے دریا کا رستہ روکنے کے لیے کیا گیا، پہاڑوں کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا۔ تو اب زرداری صاحب جو ہیں وہ اس منظر سے نہیں تھے اور ہٹ جائیں گے، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب مجبور ہیں کیا کہ وہ ایوان صدر سے چلے جائیں۔ دیکھیے اگر زرداری صاحب چلے جائیں تو کیا ان سے کوئی استعفیٰ لے گا؟ زرداری صاحب کو جس طرح سے پہاڑوں نے یہ عہدہ دے دیا، بلکہ اس پورے
سسٹم کو پہاڑوں نے بنا دیا تو وہ ختم بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا. اس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ اس منصب پر کیا کسی بہت بڑی طاقت اور اتھارٹی کے ساتھ آئے تھے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا تھا. کیا شہباز شریف صاحب اس منصب پر بہت بڑی طاقت، بہت بڑی اتھارٹی کے ساتھ آئے تھے؟ تو ایسا بھی نہیں ہوا تھا. تو پھر یہ باتیں کرنا کہ یہ لوگ، اس سسٹم کو چلانے والے لوگ، ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ یہ پولیٹیکل لوگوں سے ناراض ہو کر کسی کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں تو اتنا تو ممکن ہے. لیکن کیا یہ پہاڑوں کے سامنے چھوٹے موٹے پانی کے ذخائر چھوٹے سے کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو پھر زرداری صاحب کو ہٹانا کیوں؟ ہٹا کر لانا کس کو ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب کو اس وقت اس سسٹم سے سائیڈ پہ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں لگتا. تو یہ زرداری صاحب تو جا سکتے ہیں. محسن نقوی کی بات ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب آ سکتے ہیں، لیکن کیا بلاول بھٹو زرداری بھی آ سکتے ہیں؟ تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے، بہت مشکل لگ رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی ممکن ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اچانک باہر سے لا کر وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے، وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے، جو سسٹم میں ہوتا ہی نہیں ہے. اچانک چلو تم وزیر داخلہ ہو، چلو تم نون لیگ میں جانے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے سرفراز بگٹی صاحب کے کیس میں، تم پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، تم وزیر اعلیٰ بلوچستان ہو. یہ بھی ہمارے ہاں ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں نا. اور سرفراز بگٹی صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں نون لیگ میں جاتا، لیکن پیپلز پارٹی میں چلا گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا. یہ ہمارے ہاں ہوا ہے. تو یہ سارا ندیوں کو ملا کر پہاڑوں نے دریا بنانے کی کوشش کی تھی. یہ سب کچھ ہوا. اب کیا بلاول بھٹو زرداری کو یہ منصب مل سکتا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو زرداری کو مل سکتا ہے. کیا محسن نقوی کا نام بھی آ رہا ہے؟ ان کو مل سکتا ہے اسلام آباد کے صحافیوں کی گفتگو میں. تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو نون لیگ والے خود کہہ چکے کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں تو بھی ہم کیا کر لیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن زرداری صاحب سائیڈ لائن ہیں. اس کو تو پاکستان پیپلز پارٹی والے بڑی شرمندگی کے ساتھ مانتے بھی ہیں. اور وہ والی حالت ہوتی ہے جو نون لیگ کی حالت تھی نا کہ کیا کریں، اگر محسن نقوی وزیر داخلہ ہے تو کیا کریں. لیکن چونکہ وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے تو وہ خوش ہیں، ان کے پاس حکومت ہے تو وہ خوش ہیں، اور وہ بہت سارے کام جو اپنے کرنا چاہتے ہیں وہ کر پاتے ہیں تو وہ خوش ہیں. یہ ہمارے ہاں اس سسٹم کی اس وقت سچویشن ہے. اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کہاں ہے؟ کہیں نہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیں وہ مجبور کردار نظر آئی جو ہوتا ہے نا، گھر میں بھی اگر کوئی بڑی چیز ہو رہی ہو تو ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں یار بڑا زبردست کام ہوا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی سے نہیں ہوتی. تو پھر اس کے بعد وہ کہیں سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. پھر اس کردار کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے، دیکھو اتنے کام ہے، کچھ کام کر لو. تو وہ کچھ کر نہیں سکتا اور اسے بھی پتا ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا. تو کہتا ہے ہاں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے لائٹ، یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، پھول بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اس کو اگر یہاں رکھ دیں تو ٹھیک ہے، اور اس کو اگر یہاں رکھ دیں تو ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، زبردست، اچھا لگ رہا ہے. تو ایسا رشتہ دار ہوتا ہے. تو وہی پاکستان تحریک انصاف کی حالت ہے. زبردست، پاکستان کا کردار زبردست زبردست زبردست. اگر یہ بھی کر لیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تو اوکے ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حالت ہے جو اس وقت مجبور ہے. لیکن اس سے زیادہ مجبور کون ہے؟ اس سے زیادہ مجبور ہیں آپ، اس سے زیادہ مجبور ہوں میں، پاکستان کی عوام. پاکستان کی عوام پر ابھی حکومت نے جب پیٹرول کے پرائس نہیں بڑھنے تھے 27 روپے ڈالے اور ٹیکس میں ڈال کے پاکستان کی عوام کو کہا چلو یہ بھی دو. لوگ دے رہے ہیں. جو اس وقت گیس ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہمیں پتہ چلتا تھا 280 روپے کی مل رہی تھی، اب 500 روپے پلس ہو چکی ہے. پاکستان کی عوام مجبور ہیں. جو سورج پہ ٹیکس ہے پاکستان کی عوام مجبور ہیں. جو سولر کے معاملے میں ان کے ساتھ کیا گیا پاکستان کی عوام مجبور ہیں. جو مہنگائی کے معاملے میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کی عوام مجبور ہیں. اور حکمران جہاز لے لیں گے، حکمران نئی گاڑیاں لے لیں گے، بیوروکریسی نئی گاڑیاں لے لے گی، نئے دفاتر لے لے گی، تمام چیزیں لے لے گی. باجی وزیر اعلیٰ ہیں تو پھر اس کے بعد جو صالح صاحب کہہ رہا ہوں میں، دیکھیے بہنوئی صاحب جو ہیں، بہنوئی صاحب بھی آ جائیں گے. یہ سب کچھ چل جائے گا، یہ سب کا سب چل جائے گا. تو مجبور ہیں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پاکستان کی عوام. اور یہ مجبوری وہ ہے کہ جس کو جب چاہیں پاکستان کے عوام ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بڑا مجبور کوئی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.